عرب دنیا بدل رہی ہے۔ صحرائی چرواہوں سے جدید صحرا کے بانیوں تک کا سفر۔ صحرا میں جدید طرز زندگی انگڑائی لے چکی ہے، قدیم دوحہ کو جدید دوحہ نگل رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ دوحہ کے قومی انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ جو سنا تھا اس سے کہیں بڑھ کر پایا اور منہ سے بے ساختہ واو نکلا۔ بہت اعلیٰ طرز تعمیر بھی اور ٹیکنالوجی کا استعمال بھی۔ اور یہ ایئرپورٹ کا ویو خوبصورت، اڑان کے لیے نوجوان تیار، انفارمیشن ڈیسک، لوگوں کی آمد، ازدہوں کی مانند بھاگتی ہوئی خودکار سیڑھیاں اور مصنوعی آبشاریں، مگر ٹھنڈک کے سامان کے ساتھ۔ یہ ایئرپورٹ قطر کے امیر شیخ تمیم کے والد شیخ حمد کے نام پر ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت مسجد۔ عرب ابھی تک مساجد بنانے میں کمال کی مہارت رکھتے ہیں، وضو خانے بھی کمال۔ دوحہ میں کسی بھی پبلک بیت الخلاء میں صرف مسجد ہی ایسی جگہ ہیں جہاں ایشین ٹوائلٹ آپ کو آج بھی ملیں گے۔ ایئرپورٹ پہنچتے ہی مشکل ایسے آن وارد ہوئی جیسے کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑنے شروع ہو گئے ہوں۔ ہمارے پاس وہاں کے موبائل نیٹ ورک کمپنی کی سم نہیں تھی اور پھر کرنسی کا چینج بھی نہیں تھا، لیکن پھر ایک ہندوستانی مسلم نے آسانی کا راستہ سجایا اور ہم وہاں کی مقامی بس سروس کروا پر بیٹھ گئے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ ناظرین، ہم دوحہ پہنچ چکے ہیں اور ہمیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کروا بس کے ذریعے ہم دوحہ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جازم کیرالہ سے موجود ہے، ان کی وجہ سے بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا۔ چینج بھی نہیں مل رہا تھا کرنسی کا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے وائی فائی شیئر کیا اور آگے ہوٹل بکنگ میں کنسرن سے رابطہ کروایا۔ میں ان کا خصوصی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ کیرالہ سے ہیں، انڈیا سے ہیں اور میم از فرام پولینڈ۔ ہائی and what's name ma'am? Diana. And ma'am is also tourist. Yeah, and going to Vietnam is via and left over from somewhere. اور یوں دوحہ کی موزوں عمارتوں اور ہر طرف کے تعمیراتی کاموں نے ہمیں خوش آمدید کہا۔ ناظرین اکرام، اکثر سفرناموں میں آپ کو عجیب و غریب قسم کی رومانوی کہانیاں ملتی ہیں، ہمیں البتہ اچھے لوگ ضرور ملے۔ قطر خلیج فارس، جسے پرشین سی بھی کہتے ہیں، میں سعودی عرب سے لگا ہوا ایک انتہائی چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ صحرا ہے، مگر اس کا دارالحکومت دوحہ آج دنیا کی سب سے شاندار شہروں میں سے ایک ہے۔ امریکہ کی جارجیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے علم کے مطابق دوحہ کبھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا جہاں پر موتیوں کو کاروبار ہوتا تھا۔ اس کا نام اس وقت بدادہ ہوتا تھا۔ آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے موتیوں کی ٹھیک اسی طرح اہمیت تھی جیسے آج تیل کی ہے۔ آپ نقشے میں دیکھیں تو قطر سعودی عرب سے لگا ہوا موتی جیسا ہی لگتا ہے، ایک ریتلی پٹی سی ہے جو خلیج فارس میں سے نکلی ہوئی ہے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات کے درمیان واقع قطر پر طویل وقت تک ہماری طرح انگریزوں کا قبضہ رہا
اور دولت قطر کی کنجی محمد امام کو دے کر انگریز تو چلتا بنا، لیکن آج بھی آپ کو ہر طرف انگریزی دوہا ہی ملے گا۔ انگریزوں کے چنے مقامی کنبے کا راج آج بھی قطر پر قائم ہے۔ اللہ بھلا کرے ہمارے بس کے ڈرائیور کا، جنہوں نے ہمیں مطلوبہ جگہ کی بجائے کہیں اور ہی پہنچا دیا۔ نیت اچھی ہو تو مراد بھی مل جاتی ہے، اور یوں بالآخر ہم منزل پر پہنچ گئے۔ لیکن کہانی ابھی تو شروع ہوئی ہے، بقیہ کہانی اگلی قسط میں۔